بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میں آپ سے بات کروں گا کہ اس دنیا میں خوش قسمت لوگ کون ہیں، کس کو ہم سب سے زیادہ خوش قسمت کہیں گے۔ ہماری نظر میں تو خوش قسمت وہ لوگ ہیں جو سب سے زیادہ مال والے ہیں، ان کے پاس اچھا گھر ہے، موٹر ہے، گاڑی ہے، بنگلہ ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ وہ سب سے زیادہ خوش قسمت ہے۔ دنیا والوں کی نظر میں کامیابی کا معیار، خوش قسمتی کا معیار یہی ہے کہ کسی کے پاس خوشی کی ساری چیزیں ہوں تو وہ خوش قسمت ہے۔ یعنی اس کے پاس اچھا گھر ہے، اچھا بینک بیلنس ہے، گاڑی ہے، موٹر ہے، بنگلہ ہے اور ساری فیسلٹیز ہیں۔ اس کے پاس جو من چاہتا ہے کھاتا ہے، جو من چاہتا ہے جہاں چاہتا ہے گھومتا ہے، جو من چاہتا ہے خریدنے کا وہ خرید لیتا ہے۔ تو ہم لوگ اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں کہ وہ بہت خوش قسمت ہے، اس کے پاس دنیا کی ہر نعمت موجود ہے، بڑے باپ کا بیٹا ہے۔ ہم لوگ خوش قسمتی اس میں سمجھتے ہیں۔ حالانکہ جو لوگ اللہ والے ہوتے ہیں، عارف باللہ ہوتے ہیں، اللہ کو پہچاننے والے ہوتے ہیں اور قرآن اور حدیث کو جاننے والے ہوتے ہیں، انہوں نے خوش قسمت لوگوں کی کچھ اور نشانیاں بتائی ہیں۔ انہوں نے مال و دولت کو خوش قسمتی کی نشانی نہیں بتایا۔ انہوں نے یہ نہیں بتایا کہ کسی کے پاس مال و دولت ہے، بنگلہ ہے اور گاڑی ہے بڑی سی تو وہ خوش قسمت ہے، بلکہ انہوں نے کہا خوش قسمت کی 10 نشانیاں بتائی ہیں۔ کہا کہ جس آدمی کے اندر یہ 10 نشانیاں ہوں گی تو وہ سب سے زیادہ خوش قسمت ہوگا۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ وہ کون سی 10 نشانیاں ہیں کہ جس کے اندر وہ 10 نشانیاں پائی جائیں گی تو وہ خوش قسمت ہوگا، وہ اللہ والوں کی نظر میں، اللہ کی نظر میں خوش قسمت ہوگا۔ آئیے دیکھتے ہیں۔ سب سے پہلی چیز، انسان دنیا سے بے رغبت ہو۔ خوش قسمت ہونے کی سب سے پہلی نشانی یہ ہے کہ انسان دنیا سے بے رغبت ہو، وہ دنیا سے دل نہ لگائے، دنیا میں اس کا دل نہ اٹکا ہوا ہو، بلکہ وہ قناعت کرنے والا ہو، جتنا اللہ نے دیا ہے وہ اس میں خوش رہنے والا ہو، ہر حال میں اللہ سے راضی رہنے والا ہو۔ سب سے زیادہ خوش قسمت وہ ہے، اور آخرت کی تیاری کرنے والا ہو، یعنی دنیا سے دل نہ لگائے اور آخرت کی فکر میں رہتا ہو اور آخرت کی ہر وقت تیاری کرنے والا ہو، تو وہ انسان سب سے زیادہ دنیا میں خوش قسمت انسان ہے۔ دوسرا شخص کون ہے خوش قسمت؟ کہ دوسرا وہ انسان ہے جو ہمیشہ موت کو یاد رکھے۔ بڑی عجیب بات ہے کہ ایک طرف موت کو یاد رکھے گا تو اس کو ٹینشن ہوگی یا وہ خوش قسمت ہے؟ بات سمجھ میں نہیں آتی۔ جی ہاں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عقل مند شخص وہ ہے جو مرنے سے پہلے موت کی تیاری کرنے والا ہو، اس کو سب سے زیادہ عقل مند کہا ہے۔ یعنی دنیا میں رہتے ہوئے دنیا سے دل نہ لگائے، موت کی تیاری میں لگا ہو، آخرت کی تیاری میں لگا ہو، ہر وقت موت کی تیاری میں لگا ہو۔ آج کل کے تو لوگوں کا حال یہ ہے کہ اگر ان کے سامنے موت کا تذکرہ کر دو تو ایسے ڈرتے گھبرا جاتے ہیں کہ ارے موت کا نام نہ لو، جیسے ان کو کبھی مرنا ہی نہیں یا کبھی موت نہیں آنی ہے۔ تو یہ خود خوش قسمت لوگوں کی نشانی نہیں ہے۔ خوش قسمت لوگ انسان کی نشانی یہ ہے کہ وہ ہمیشہ موت کی تیاری میں رہتا ہو، موت کی فکر میں لگا رہتا ہو کہ کس طریقے سے اس کی اچھی موت ہو اور وہ مرنے کے وقت وہ کامیاب ہو جائے، اس کی اس حال میں اس کا انتقال ہو کہ اللہ اس سے راضی ہو، اس کے رسول اس سے راضی ہو۔ تیسری چیز، جو خوش قسمت آدمی ہوگا وہ لغویات سے، فضولیات سے بچنے والا ہوگا۔ یعنی جو فضول باتیں ہوتی ہیں، فالتو کی بک بک کرنا، کچھ ادھر کی ہانکنا ادھر کی ہانکنا، جس کے پاس کوئی کام دھام نہیں ہوتا، ظاہر سی بات ہے جو لوگ پیسے والے ہوتے ہیں جن کے پاس کوئی کام نہیں ہوتا، بیٹھ گئے ادھر کی شروع کر دی ادھر کی شروع کر دی۔ تو جو خوش قسمت آدمی ہوگا وہ دنیا سے بے رغبت ہوگا، موت کو یاد کرنے والا ہوگا اور فالتو باتیں کرنے والا نہیں ہوگا اور لغویات سے بچنے والا ہوگا۔ وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا كِرَامًا، تو جو وہ بالکل لغو بات کرنے والا نہیں ہوگا۔ چوتھی نشانی خوش قسمت لوگوں کی یہ ہے کہ وہ 5 وقت کا نمازی ہوگا، یعنی جس کا تعلق اللہ سے ہوگا۔ ظاہر سی بات ہے کہ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، کہ اللہ کی یاد سے دلوں کو سکون ملتا ہے۔ جو اللہ والا ہوگا، اللہ کو یاد کرنے والا ہوگا تو اس کے دل میں سکون ہوگا، اطمینان ہوگا۔ جب اس کے دل میں سکون اور اطمینان ہوگا تو وہ سب سے زیادہ خوش قسمت ہوگا، اور وہ پھر جب خوش قسمت ہوگا اللہ کو یاد کرے گا تو ظاہر سی بات ہے اللہ نے جن چیزوں کا حکم دیا ہے وہ ان کو پورا بھی کرے گا۔ تو جو خوش قسمت ہوگا وہ 5 وقت کی نماز کا پابند ہوگا، اس کے علاوہ تہجد کا پابند ہوگا، اور اس کے علاوہ صلاۃ التسبیح اور اوابین کو بھی پڑھنے والا ہوگا۔ نمبر 6،
جو خوش قسمت انسان ہوگا وہ ہمیشہ اچھے اخلاق والا ہوگا۔ عام طور سے دیکھا گیا ہے کہ آدمی کے پاس جب مال آتی ہے تو اکڑ آتی ہے، جب مال آتا ہے تو تکبر آتا ہے، مال آتا ہے تو غرور اور گھمنڈ آ جاتا ہے، وہ انسان دوسروں کو حقیر اور ذلیل سمجھنے لگتا ہے اور اپنے آپ کو برتر سمجھنے لگتا ہے۔ یہ خوش قسمت لوگوں کی نشانی نہیں ہے۔ جو خوش قسمت ہوگا وہ اس کے اخلاق بہت زیادہ اچھے ہوں گے، جو اعلیٰ ظرف ہوتے ہیں وہ ہمیشہ جھک کے ملتے ہیں، پھلوں کی ٹہنی ہمیشہ جھکی ہوئی ہوتی ہے، جس میں جتنے زیادہ پھل ہوں گے وہ اتنی زیادہ جھکی ہوتی ہے، صراحی سر نگو ہو کر بھرا کرتی ہے پیمانہ، کیونکہ جس کے اندر جو جتنا بڑا ہوگا اس کے اندر اتنی زیادہ عاجزی ہوتی ہے۔ نمبر 8، وہ آدمی خود کو حرام مال سے بچانے والا ہوگا۔ یعنی آج کل تو دنیا داروں کا یہ حال ہے کہ ان کے پاس مال آنا چاہیے، چاہے ادھر سے آئے چاہے ادھر سے آئے، چاہے کسی جھوٹ بول کے آئے، چاہے کسی کو دھوکہ دے کے آئے، چاہے وہ سود اور بیاج کا ہو، چاہے انٹرسٹ کا ہو، کیسا بھی پیسہ ہو، بس مال آنا چاہیے، ہمارا اسٹینڈرڈ ہائی ہونا چاہیے، ہمارے پاس ساری سہولیات ہونا چاہیے۔ لیکن جو خوش قسمت انسان ہوگا، جس کا تعلق اللہ سے ہوگا، جو دنیا سے بے رغبت ہوگا اور موت کو یاد کرنے والا ہوگا، موت کی تیاری کرنے والا ہوگا، تو وہ حرام کام سے بھی بچنے والا ہوگا۔ کیوں؟ کیونکہ اس کو معلوم ہوگا کہ ایک دن ہم کو مرنا ہے اور مرنے کے بعد اللہ کے پاس جانا ہے اور ایک ایک چیز کا حساب دینا ہے۔ اسی طریقے سے 8ویں نشانی خوش قسمت انسان کی یہ ہے کہ وہ عبادت کرنے والا ہوگا اور قرآن کی تلاوت کرنے والا ہوگا۔ ہمارے حال تو یہ ہے کہ ہم جب دنیا میں بزی ہوتے ہیں، مشغول ہو جاتے ہیں، تو اتنا زیادہ بزی ہو جاتے ہیں کہ ہر چیز سے غافل ہو جاتے ہیں، تلاوت سے غافل ہو جاتے ہیں، نمازوں سے غافل ہو جاتے ہیں۔ ہم تو صرف جمعہ کے نمازی رہ جاتے ہیں، عید بقرعید کے نمازی رہ جاتے ہیں، اور تلاوت تو صرف رمضان کے علاوہ کبھی موقع ہی نہیں ملتا۔ جب ان سے کہا جائے بھائی تلاوت کیوں نہیں کرتے، بھائی ٹائم ہی نہیں ملتا، بزی آدمی ہے۔ قرآن کیوں نہیں پڑھتے، ٹائم نہیں ملتا، بزی آدمی ہے۔ تو جو خوش قسمت انسان ہوگا وہ تلاوت بھی کرنے کا پابند ہوگا اور عبادت کرنے میں خوب زیادہ دل لگانے والا ہوگا۔ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، کہ انسان کی عبادت کا مقصد ہی یہی ہے، انسان کی پیدا ہونے کا مقصد ہی یہی ہے کہ وہ عبادت کرنے والا ہو۔ اسی طریقے سے 9ویں نشانی جو ہے خوش قسمت انسان کی وہ یہ ہے کہ وہ اللہ کی مخلوق کو نفع پہنچانے والا ہوگا۔ جو خوش قسمت انسان ہوگا وہ اللہ کی مخلوق کو نفع پہنچانے والا ہوگا، اور کیونکہ انسان جو ہے اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو پسند کرتا ہے جو بندوں کی مدد کرتے ہیں۔ تم رحم کرو زمین والوں پر تو تم پر مہربان ہوگا عرش بری والا، یعنی تم زمین والوں پر رحم کرو تو آسمان والا تم پر رحم کرے گا۔ یعنی جو اللہ والا ہوتا ہے، خوش قسمت انسان ہوتا ہے، وہ ہر ایک کے ساتھ فائدہ پہنچانے والا ہوتا ہے، دوسروں کے غم بانٹنے والا ہوتا ہے اور دکھ درد میں دوسروں کے شریک ہوتا ہے۔ اور 10ویں نشانی خوش قسمت انسانوں کی یہ ہے کہ وہ نیک لوگوں کی صحبت اختیار کرنے والا ہوگا، اچھے لوگوں کی صحبت اختیار کرے گا، نیک لوگوں کی مجلس میں جانے والا ہوگا، دین میں اپنا وقت لگانے والا ہوگا، اور نیکی کی تعلیم حاصل کرنے والا ہوگا اور نیکی کی تبلیغ کرنے والا ہوگا۔ یہ 10 نشانیاں تھی خوش قسمت انسان کی، کہ اگر کسی انسان کے اندر یہ 10 نشانیاں پائی جا رہی تو وہ دنیا کا سب سے زیادہ خوش قسمت انسان ہے، اور اگر اس کے اندر یہ کچھ نشانیاں ہیں، کچھ نشانیاں نہیں ہیں، یا ایک بھی نشانی نہیں ہے، تو وہ اپنے آپ کو چاہے جتنا خوش قسمت سمجھتا رہے، اس کے پاس چاہے جتنا مال دولت ہو، پیسہ ہو، تو وہ دنیا والوں کی نظر میں تو مالدار ہو سکتا ہے، پیسے والا ہو سکتا ہے، لیکن اللہ کی نظر میں اور بزرگان دین کی نظر میں اور اللہ والوں کی نظر میں وہ خوش قسمت انسان نہیں ہو سکتا۔ اگر ہم خوش قسمت بننا چاہتے ہیں تو بھلے ہمارے پاس مال زیادہ نہ ہو، ہم ان 10 باتوں کو اپنا کر خوش قسمت انسان بن سکتے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو اپنے اندر یہ 10 کوالٹی اور 10 خوبیاں پیدا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ فقط والسلام، السلام علیکم۔